نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه بخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقول واتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے اور اپنے دین اسلام پر چلنے والا بنائے، آمین۔ آج 9 محرم ہے سعودی عرب میں، اور آج کا پہلا روزہ ہے۔ محرم کے روزے کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں آپ لوگ بارہا سنتے ہوں گے اور سنتے آ رہے ہیں، لیکن کچھ دن پہلے میرے ایک عزیز کے موت ہونے پر آج میں تقریر موت پہ کروں گا۔ میرے محترم سامعین کرام و شاہدین کرام و ناظرین کرام، جب سے دنیا ہے تب سے ابھی تک لوگ دنیا میں آتے گئے ہیں اور جاتے گئے ہیں۔ ہر کوئی جو آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، اور پہلے بھی لوگ جاتے تھے اور ابھی بھی لوگ جا رہے ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جانے والے زیادہ مرتے ہیں، مرنے والے کی تعداد زیادہ ہے۔ سامعین کرام و ناظرین کرام، ایسی بات نہیں ہے، لوگ ہمیشہ دنیا سے جاتے رہے، لیکن ابھی سوشل میڈیا کے بنا پر ہم لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ خبریں پہنچ جاتی ہے اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں موت زیادہ ہو رہی ہے۔ اور ہم لوگ جو خبر دیکھتے ہیں ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ کہ کوئی جہاز گر گیا، جہاز میں آگ لگ گئی، یا کہیں بم پھٹا، 500 1000 آدمی مر گئے۔ کسی بھی آدمی کے مرنے پر تکلیف تو سب کو ہوتی ہے، لیکن جو تکلیف اپنوں کے مرنے پر ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ تکلیف ہے، اور یہ کبھی کبھار برداشت سے فاضل ہو جاتا ہے کہ جس کو ہم چاہتے تھے، جس کے لیے ہمارے زندگی میں بہت زیادہ مہتو اور اہمیت تھا، جس کا ہم اہتمام کرتے تھے، جس کو ہم پیشوا مانتے تھے، آج ہمارے درمیان نہیں رہے، ہنستے کھیلتے گزر گئے دنیا سے۔ اور انسان کبھی کبھار اس مصیبت کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ اور ابھی مصیبت دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی خلیج ممالک میں ہے، کوئی بدیش میں ہے، ایک ہی لڑکا ہے، 2 لڑکا ہے، باپ انتقال کر گیا اپنے ملک میں، ایسی نوبت ہے کہ جنازہ میں بھی شریک نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے تھوڑی زیادہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن پریشان ہونا الگ بات ہے، اور موت کے اس فیصلے کو اسلامی طریقے سے استقبال نہ کرنا یہ الگ بات ہے۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ جب سے دنیا میں ہے لوگ مرتے ہیں، اور مرنے کے وقت میں جو اسلامی طریقہ ہے اپنے آپ کو سنبھالنا، روتا سب ہے، دل غمگین سب کا ہوتا ہے، حزین اور پریشان سب ہوتا ہے، لیکن جاہلیت کے طرح رونا، آواز لگا کر کے رونا، دامن کو پھاڑنا، نوحہ کرنا، بال کو نوچنا، اپنے آپ کو زمین پر گرا دینا، اللہ کے اس فیصلے سے کو اپنے باتوں کے ذریعے ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ سب اسلام میں کہاں تک صحیح ہے؟ ساتھیو، آئیے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور ہمارے آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کے بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے دیے، اولاد دیے،
لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جتنے بھی اولاد تھے سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ سب کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں دفن کیا تھا. آنکھوں کا تارا، دل کا پیارا، جو رخصت ہو گیا اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دفن کیے. اور دفن کرنے کے وقت میں کیا فرمایا؟ ان القلب لیحزن، دل تو غمگین ہوتا ہی ہے اور آنکھ سے آنسو تو گرتے ہی ہیں، لیکن اتنے مصیبت کے گھڑی میں میرے زبان سے وہی بات نکلے گی جو ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا. ہمارے زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے ہمارا رب ہمارا راضی ہوگا. اگر آپ کو دینے والا کچھ دیتا ہے تو لینے والے کا بھی حق اس کو ہے کہ وہ لے لیتا ہے. تو دینے کے وقت میں اور لینے کے وقت میں غمی خوشی کی کیا بات ہے؟ عدم رضا کی کیا بات ہے؟ مصیبت کے وقت انسان پریشان ضرور ہو جاتا ہے، پریشانی کے وقت میں انسان پریشان ضرور ہو جاتا ہے، کسی اپنے قریبی کے موت پر انسان پریشان ہو جاتا ہے ضرور، لیکن آدمی کو چاہیے کہ صبر کا دامن نہ چھوڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں معلوم چلا کہ ایک بوڑھی کے اوپر وہ مصیبت ہے، کوئی انتقال کر گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت میں گئے، زیارت میں گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ صبر کرو، ایسا ہوتا ہے. وہ عورت بولی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی، بولی کہ دور ہو جاؤ میرے پاس سے، ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ تم کو اس مصیبت کا کیا اندازہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے تو لوگوں نے بتایا، اے صحابیہ، تم کو معلوم بھی ہے کہ کس کو تم نے جھیرک دیا؟ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو دنیا میں بہت ساری مصیبت کو جھیل چکے ہیں. عورت کو افسوس ہوا، صحابیہ کو افسوس ہوا، واپس آئی اور حضور کے پاس معذرت کرنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. اب کہیے گا اچانک مصیبت آئی اس لیے چیخ نکل گئی، اچانک مصیبت آئی اس لیے اس کا ریجیکشن ایسا ہوا. مصیبت کے اچانک کے وقت میں ہی، آنے ہی کے وقت میں ہی صبر کا دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. اور تقدیر پر صبر کے سب سے آخر میں ہے الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ. اچانک مصیبت اور پریشانی پر تقدیر پر ایمان لانے کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اچانک پریشانی آئی تو اس وقت آپ صبر کریں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کے بارے میں مصیبت کے وقت میں، کسی کے انتقال کے وقت میں صبر کرنے پر بہت ساری حدیث آئی ہے، فضیلت آئی ہے، جس میں چند حدیث سن لیجیے. ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اپنے رب سے. یعنی حدیث قدسی ہے جس کو بخاری نے نکالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ما لعبد من اہل الدنیا ما لعبد مومن عندی جزاء الا قضیت صفیتہ. اگر کسی میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس اگر اس کا کوئی قریبی کا انتقال ہو گیا، ثم احتسبہ، اور پھر اس نے اس کو احتساب کیا، اس پر صبر کیا، الا الجنہ، اس کو جنت ہے. یعنی کسی آدمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ کسی قریبی کا کوئی اگر انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کرے، نوحہ نہ کرے، ماتم نہ کرے، واہ دیلا نہ کرے، سر نہ پیٹے، کپڑے نہ پھاڑے، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایسے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت ہے. اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کسی کا روح قبض کر کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فرشتے سے
کہ میرے بندے کے بچے کا تو نے روح قبض کیا؟ کہا جی قبضت ثمرۃ فؤادہ، اس کے دل کے ٹکڑے کو تو نے قبض کر کے لایا، اور جبکہ وہ جانتا ہے، پھر بھی فرشتے سے پوچھ رہا ہے۔ فرشتے کہتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا ریجیکشن کیا تھا، اس کا کیا برتاؤ تھا اس کے موت پر؟ فرشتے کہتے ہیں کہ حمدک واسترجع، تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ یعنی اگر کسی کے موت کی خبر ہو، کوئی مصیبت آئے تو الحمدللہ علی کل حال اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ بات فرشتے کے منہ سے اللہ نے سنا، کہا ابنو لعبدی بیتن فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس گھر کا نام ہی بیت الحمد رکھ دو۔ بیت الحمد تعریف کا گھر، بیت الحمد کا نام رکھ دو ہمارے بندے کے لیے۔ یہ ہے صبر کا دامن نہیں چھوڑنے کا نتیجہ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، اگر آپ کا کوئی اپنا انتقال کر گیا تو دیکھیے دنیا میں بہت سے لوگوں کا اپنا اپنا نہ کوئی انتقال کیا۔ آپ پر کوئی مصیبت آئی تو دنیا میں بہت سے لوگوں پر مصیبت آئی ہے۔ اپنے مصیبت کا تلنا دوسرے کے مصیبت پہ کریں تو آپ کی مصیبت کم لگنے لگے گی۔ اس لیے مصیبت سب پہ آتی ہے، تو ہم لوگوں کا چاہیے کہ مصیبت کے وقت میں صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ دل پگھلتا ضرور ہے لیکن صبر کریں، روئیں لیکن آواز کے ساتھ نہیں، وادیلہ نہ کریں، اپنے منہ سے کوئی ایسے لفظ نہیں استعمال کریں جس سے اللہ کی رضا اس میں نہ ہو۔ نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اپنے آپ کو اطمینان کریں، اپنے آپ کو استھیر کریں، اپنے آپ کو مطمئن کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں تھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی وہ بتا اے میرے ابا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے تھے اور پھر ہوش میں آتے تھے تو کہتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاقو مار دیا لوگوں نے، پیٹ سے آنتیں نکل گئی، لوگوں نے آنت کو پیٹ میں کر کے کپڑا سے باندھ دیا، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش میں آئے، نماز پڑھا رہے تھے، امام تھے، کہا کہ کیا لوگوں نے کوئی لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ نماز کا خیال بڑے بڑے ہمارے اسلاف کرام کا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے ایسے مصیبت کے وقت میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں، چیخ پکار نہ کریں، بلکہ احتساب کریں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اور آپ کا جو گیا ہے نا، جس کو آپ بہت پسند کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب آئیے دوسرے موضوع پہ، دوسری بات کہ جس طرح ہم لوگ پہلے زمانے میں سفر پہ نکلتے تھے، جھولا ہوتا تھا، ستو رکھ لیتے تھے، ایک لاٹھی رکھ لیتے تھے، نمک رکھ لیتے تھے، سفر پہ پانی رکھ لیتے تھے، لیکن سفر کا طریقہ اب بدل گیا۔ اب پاسپورٹ ہوتا ہے، ویزا ہوتا ہے، پاسپورٹ ہوتا ہے، ویزا ہوتا ہے، ٹکٹ ہوتا ہے۔ اگر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے کوئی سفر پہ نکلے تو کیا کہیں گے اس کو آپ؟ اس کا سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ اور ہم لوگ جو اس دنیا سے جا رہے ہیں، جس دنیا میں ہمارے سمجھانے بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے طرف سے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیجتے رہے کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ، اپنی وحدانیت سے لے کر کے حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں اگر ایک ہی کھجور ہو آپ کے پاس تو اس میں سے بھی آدھا اللہ کے راستے میں دے دیں۔ توحید اللہ سے لے کر کے آدھے تمر تک کو بھی صدقہ کرنے کا درس ہمارے اسلاف کرام، ہمارے انبیاء کرام نے ہم کو دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں۔ لیکن اس کے بعد علماء کرام آپ کو بتاتے رہے، پمپلیٹ کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، تقریر کر کے ذریعے، جمعہ میں
वीडियो डाल करके सोशल मीडिया पर आपको समझाते रहे और आप कहेंगे कि फिर भी हम नहीं समझे, तो इससे काम नहीं चलेगा कयामत के दिन। कि हमको मालूम नहीं था, कयामत के दिन काम नहीं चलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आपके सामने बयान क्या है, तो आप जो जा रहे हैं अल्लाह के पास, आपकी क्या तैयारी है? और अगर आप अपना मकाम देखना चाहते हैं कि अल्लाह के पास आपका क्या मकाम मर्तबा है, तो आप फिल वक्त जो अभी जिस हाल में है उस हाल में अपने आपको देख लीजिए कि आपका क्या मुकाम और मर्तबा है। साथियों, नाज़रीन किराम व शाहिदीन किराम, वीजा सबका लग चुका है, मौत का वीजा सबका लग, टिकट कंफर्म होना बाकी है। जिस रोज कंफर्म होगा सब यहां से चले जाएंगे। हम लोग का क्या होता है, क्या कहते हैं कि अभी तो जवान है, अभी कुछ दिन और कुछ काम कर लेते हैं, कर लेंगे तौबा, कुछ दिन के बाद नमाज शुरू करेंगे, हाँ को वक्त आएगा तब शुरू करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कब कौन मरता है कोई पता नहीं है। बच्चे में भी लोग इंतकाल कर, जवानी में भी इंतकाल, और ये दुनिया कितने जल्दी। याद कीजिए, आप अपने तस्वुर में जाइए, तस्वुर में जाइए आप अपने बचपन का, किस तरह दिन गुजर गया किसी को कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए हजरत नूह अलैहि सलाम से पूछा गया मरने के वक्त में कि आपने कैफा वजदतुम दुनिया, 950 साल तक दावत व तबलीग की है सिर्फ, और कितने साल जिंदा रहे, 1000 साल उससे ज्यादा की उम्र थी, अल्लाह आलम। लेकिन यह कन्फर्म है कि 950 साल तक लोगों को दावत इस्लाम देते रहे। लोगों ने पूछा, या पूछने वालों ने पूछा कि कैफ वजदतुम दुनिया, दुनिया को कैसा पाया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने दुनिया को ऐसे पाया कि एक घर के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से निकल गया। 950 साल, 1000 साल जीने वाले ऐसी बात कर रहे हैं कि दुनिया बहुत मुख्तसर है, इसलिए जो कुछ करना हो जल्दी कर लो। हमारे पास कोई दलील नहीं है खुदा के पास कहने के लिए कि मैं कुछ नहीं कर सका। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दुनिया से जाने से पहले आप अल्लाह से जो मुलाकात करेंगे, किस मुंह से करेंगे, कौन से कितने काम आप उसके लिए किए हैं, कौन से नेकी का काम किए हैं, ये सब का मुहासबा कर लें। और जब से जागा तभी से सवेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी बात को सुन रहे हैं, अब से पहले जो कुछ हो चुका उसको भूल जाएं, तौबा करें। लोग कहते हैं मैं बहुत ज्यादा गुनाहगार हूं, कैसे अल्लाह के सामने इस गुनाह वाले शरीर से, इस गुनाह वाले मुंह से अल्लाह के पास जाऊं? अल्लाह अकबर। अल्लाह तो चाहता है कि गुनाहगार बंदे हमारे पास तौबा करें वो, और अगर सिद्क दिल से तौबा करता है तो उसके सारे गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देता है। वइन्नी लगफ्फारुन लिमन ताब, और मैं जो तौबा करता है उसके सारे गुनाह को बख्श देता हूं। आप अल्लाह के रहमत से, ला तक़नतुम मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु मिन ज़ुनूबिल जमीआ, अल्लाह के रहमत से नाउमीद न हो। आप अल्लाह के सामने झुकें, अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह को माफ कर देगा। इसलिए जाने से पहले, मौत तो सबको है, दुनिया से सबको जाना है, इसलिए जाने से पहले तैयारी कर लें कि अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे। और ये मत समझिए कि ये जिस्म आपका साथ देगा, ये सारे जिस्म आपके खिलाफ गवाही देंगे, क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, क्या कौन के अमल किए। आप इनकार करेंगे, इंसान इनकार वहां भी करेगा अल्लाह के दरबार में, लेकिन आपका जिस्म आपके खिलाफ गवाही देगा कि नहीं अल्लाह ताला ये किया था, ये काम किया है। और जब कोई हमारे सामने में, तीसरी बात, आज अब आप तीसरी बात पर आइए, हमारे सामने में कोई इंतकाल करता है तो हमारे लिए एक मैसेज है, छोड़ के जाता है, हमारे लिए एक रिसाला छोड़ के जाता है, हमारे लिए एक सबक छोड़ के जाता है कि दुनिया में कोई कितना बड़ा ताकतवर हो, दुनिया में कोई कितना बड़ा मालदार हो, दुनिया में कोई कितना बड़ा जालिम हो, दुनिया में कोई कितना बड़ा काहर यानी हाकिम सफाक हो, जाना सबको है दुनिया से। और इससे पहले फिरौन, नमरूद, जितने बादशाह बड़े बड़े जबरूत लोग आए, सब गए दुनिया से। तो ये मैसेज है कि सबको जाना है। इसलिए जुल्म करने वालों, जुल्म से रुक जाओ,
مظلوم جو ہے صبر کرو، کیونکہ جانا ہے دنیا سے سب کو، اور سب کو فنا ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ان نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو جانا ہے۔ ظلم کر رہا ہے توبہ کرو، کیونکہ تم کو بھی دنیا سے جانا ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ اور اپنے ماں باپ کی خدمت جو نہیں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا سیوا جو نہیں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں، باپ کا حق ادا نہیں کرتے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتے، پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے، سماج کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے میسج ہے کہ تمہاری موت کب ہو جائے کوئی نہیں جانتے۔ آج آپ کے سامنے میں سب آدمی ہنستا کھیلتا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، کل آپ کے انتقال کے بعد 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ آپ کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کریں گے، ہفتہ 2 ہفتہ آپ کی باتیں ہوں گی، تذکرہ ہوں گی، مہینہ دن، اس کے بعد سب آپ کو بھول جائے گا۔ اس لیے چاہیے لوگوں کو کہ جو لوگ موقع ہے، ماں باپ بوڑھے آپ کے پاس ہے، خدمت کر لیں، آپ کو وقت ملا ہے، صحت مند تندرستی ہے، اللہ کو راضی کر لیں اپنے عمل کے ذریعے، اپنی خدمت کے ذریعے۔ کب آپ کی موت ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے کسی کے موت سے ایک میسج اور رسالہ ہمارے درمیان آتا ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سدھار لیں، ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے۔ اب آئیے چوتھی بات، ہمارے سماج میں ہوتا ہے اور اکثر جگہوں پہ ہوتا ہوگا، دیکھتے ہیں لوگ، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ آدمی کو کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی سے باتیں ہو جاتی ہے، کسی معاملہ پہ الجھ جاتا ہے، اور یہ کسی آدمی ہی سے نہیں، بعض لوگ اپنے ماں باپ کو بھی خدمت نہیں کر پاتے ہیں، بدھ آشرم میں رکھاتے ہیں، اولڈ ہوم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس باپ دنیا سے چلا گیا، ماں ہے، تو بیٹے لوگ ماں کی خدمت نہیں کر پاتے ہیں، اور ماں دوسرے جگہ چلی جاتی ہے، اپنے رشتہ دار کے پاس، بیٹیوں کے پاس جا کر زندگی گزارتی ہے، یا بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے کسی معاملہ کو رکھ کر کے، تو کھانا پینا بولی چالی بند کر دیتے ہیں، اور جب خبر آتی ہے کہ تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا پڑوسی، تمہارا رشتہ دار انتقال کر گیا ہے، تو بہت سے لوگوں کو دل تو اتنا پتھر ہوا ہے کہ آنکھ سے آنسو بھی نہیں جاتے، اور بہت سے لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، دفن کرتے ہیں، روتے ہیں، ریشمی کفن خریدتے ہیں، وہ اس وقت میں اپنا خزانہ کھول دیتے ہیں، گاؤں کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ کہیے میں اپنے ابا کے طرف سے، امی کے طرف سے کیا دوں۔ یہ آپ کے ابا، یہ آپ کے امی، یہ آپ کے رشتہ دار آپ کے پاس امانت تھے اللہ کے طرف سے، جب تک ان کی زندگی تھی آپ نے اپنے رب کو راضی نہ کیا، زندگی بھر اس کو ایک روٹی کا محتاج بنایا، اور آج مرنے کے بعد آنسو بہاتے ہیں، خزانہ کھولتے ہیں۔ بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ اخلاقاً رونے کے بجائے جس سے آپ کو جھگڑا ہے، جس سے آپ کو لفڑا ہے، پریشانی ہے، موت پر خوشی مناتے ہیں، اچھا ہوا چلا گیا دنیا سے، دھرتی کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اللہ کی لعنت ہو اس پہ۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے معمولی چیز کی نا اتفاقی اور اختلاف ہے آپ کے درمیان، اس کو لے کر کے کیا کبھی سوچا آپ نے کہ اس کا اسلام کے بارے میں، اس کا بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ روایت کرتے، بخاری میں ہے، لا تسبوا الاموات، مرنے کے بعد مردہ کو گالی مت دو، یہ امر کا سیگا ہے، گالی مت دو۔ اور میرے محترم بزرگوں، دوستو، اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ مسلمان لے ابو جہل کا بیٹا، تو مدینہ میں لوگ اس کو کہتے عدو اللہ، دشمن کا بیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ممبر پہ چڑھے اور لوگوں کو بتایا، اے لوگو، ان الناس معادن خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ کسی بھی انسان کو اس کے گالی مت دو،
مرنے کے بعد خاص کر اس کے احترام کرو، اچھے طریقے سے اس کا نام لو، اچھی باتوں کا ذکر کرو اور بری باتوں سے رک جاؤ، اس کے بارے میں بات مت کرو۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے سماج میں جو ہوتا ہے، مان لیجئے کہ کہیے گا کہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکافرین قرآن میں ہے، مجموعی طور پر کسی کو لعنت، لیکن فردی طور پر کسی کو بھی مرنے کے بعد برا بھلا مت کہیں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ کا اختلاف ہو تو بولنا چالی آنا جانا بند نہ کریں۔ یہ موت ہم تابع ہمارے اسلام کا ہمارے بھائی پہ حق ہے کہ اس کے جنازے میں جائیں، اس کو اچھے طریقے سے دفن کریں، اور دیگر بہت سے مسئلے ہیں کہ مرنے کے بعد میت کو کیسے دفن کریں گے، کیسے کریں گے، یہ الگ موضوع ہے۔ اور لاسٹ میں مرنے کے بعد آدمی کا جتنا بھی عمل ہے جو قیامت کے دن کام آئے گا، اللہ کے پاس آئے گا، ختم ہو گیا اپنی زندگی میں، سوائے 3 چیزوں کے جو حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا 3، جو اگر آدمی مر جاتا ہے تو اس کا دنیا بھی عمل ختم ہو جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کو نفع پہنچائے گا، سوائے 3 چیز کے۔ علم ينتفع به، کوئی ایسی بات کر گیا دنیا میں جو لوگوں کو فائدہ ہو، کوئی ایسا گن سکھا گیا، کوئی ایسا علم سکھا گیا لوگوں کو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اس کا ثواب پہنچے گا۔ صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا نیکی کا کام کر گیا، مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، رفاع عامہ کا کام جو کر گیا، قیامت کے دن تک جب تک یہ صدقہ جاری رہے گا تب تک اس کا ثواب ملے گا۔ اور سب سے لاسٹ میں فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اور نیک بچے جو آپ کے لیے آپ کی دعا کریں گے۔ اس لیے مرنے والوں اپنے بچے کو نیک بناؤ، صالح بناؤ، اور اے دنیا میں رہنے والوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صالح ہیں کہ نہیں ہیں تو دیکھیے آپ کے منہ سے اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، اپنے ابا امی کو جس کو دنیا میں آپ بہت محبت کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد کتنی مرتبہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے ماں باپ کو نمازوں میں، دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صالح ہیں، آپ صالح ہیں۔ اس لیے مرنے کے بعد ان 3 چیزوں کا ثواب ہوگا، باقی کسی چیز کا ثواب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اچانک مصیبت سے بچائے، اور اگر کوئی مصیبت ہو تو اس کو استقبال کرنے کی، اس کے سواگت کرنے کی ہمت دے، اور وہ ہمت ہم لوگوں کو نماز کے ذریعے ملے، ہم لوگوں کو نمازی بنا۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا ہما الا فرجتا، ولا عیبا الا اصلحتا، ولا مریضا الا شفیتا، ولا میتا الا غفرتا ورحمتا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔